دکھائی کہ وہ کپڑا ڈلی ہوئی ایک لاش تھی اور اس کو کہہ دیا گیا. تو ہم تسلیم کر لیا کریں یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الیاس کاشمیری فلمی اداکار تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ورنہ کہیں اس لپیٹے میں وہی آ جاتے. اچھا صاحب، اوباما کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلے اوباما بھائی نے اسامہ بھائی کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسامہ بھائی جو ہے ان کو انہوں نے لپاٹ کے پتہ نہیں کس طرح کر کے سمندر میں ڈال دیا. کیوں؟ اور وہ دیکھا کس نے تھا؟ مطلب کیوں؟ اور پھر وہ جو تصویر آئی، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایک بچہ جو فوٹو شاپ پہ کھیلتا ہے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ وہ بھائی تو نے کیا کیا. گوگل پہ آئی ہوئی ایک تصویر تھی، اس کی تو انہوں نے کہا بھی نہیں کہ یہ ہماری، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ اسامہ کے حوالے سے بھی یہی سوالات اٹھ رہے تھے کہ وہ ہماری تذلیل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. انہوں نے ریمنڈ ڈیوس معاملے پر ہماری تذلیل کی، انہوں نے کی یہاں پر اسامہ بن لادن دنیا کا موسٹ وانٹڈ بندہ، جب یہاں پہ 5 سال سے رہ رہا ہے، امریکہ آتا ہے ایک دم سے آپریشن کرتا ہے، اس کو مارتا، اٹھا کے لے کے چلے جاتا ہے، باقی لوگ کیا بھٹے بن رہے تھے. ایک اور بڑے مزے کی بات، ایک ڈاکو ہمارے گھر میں آتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک منٹ بھائی، ایک منٹ تم یہ اپنی جوتیاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ بھی لے جاؤ، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی شاید پیچھے سے دم کہیں ٹوٹ گئی، وہ دم بھی پہنچائی گئی ہے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. جو ہیلی کاپٹر پہلے گر گیا تھا. اچھا، ہمیں تذلیل کرنا اور ہماری تحقیر کرنا، اس سے کوئی ان کا سروکار نہیں. بات وہی ہے who wags the dog tail. رحمان ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ جبکہ مارک ٹونر تو کہہ رہے ہیں کہ الیاس کشمیری جو ہے اس کی تصدیق رحمان نہیں کر ملک سکتے. صاحب شاید پڑھے ہوئے جو لکھے دیے جاتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ بول دیتے ہیں، ان کو ٹائیاں خریدنے سے فرصت نہیں ملتی، بیچارے کیا کریں. لیکن وفاقی وزیر داخلہ ہیں ہمارے، اور کہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کئی جگہ بڑا وہ بھی رول پلے کرتے ہیں، بڑا اگریسولی رول پلے کرتے ہیں، اور باقی ان کو تو میں ہیڈس آف کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا مفادات ہیں کہ امریکہ کے صدر کی مقبولیت کو بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے وفاقی وزیر داخلہ صاحب. اور اچھا پھر اگر یہ بات کرتے ہیں آپ، تو وزیر اعظم گیلانی صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کہا تو مر چکا ہوگا. صاحب وہ تو پی ایچ ڈی ہے نا. کس بات پہ؟ ترکی سے کیا انہوں نے پی ایچ ڈی، تو میرے لب سلے رہن دیجیے یا کہہ دوں. اس کے علاوہ ناظرین بات کریں گے، گیلانی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوادر پورٹ کا انتظام چین کے حوالے نہیں کیا جائے گا. کل یہ خبر بھی آئی اخبار میں، آج کے اخبار میں ہے کہ گوادر پورٹ کا انتظام چین کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ کابینہ میں بحث کے بعد آغاز بلوچستان پیکج پر عمل کیا جائے گا. یہ بھی اسٹیٹمنٹ اس سے ملتا ہوا، رحمان ملک صاحب سے ملتا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بلوچستان آپریشن کا فیصلہ مناسب وقت میں کیا جائے گا اور فوجی کمانڈر کریں گے. اور ایک جگہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بلوچستان پیکج پر عمل کیا جائے گا. عمل کب تک ہوگا؟ اعلان تو ہو گیا تھا صاحب. اب یہ سنیے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اسی آغاز حقوق بلوچستان، بہرحال بہت بڑی شاعری ہے وہ، ایک پیکج بھی ہے. ہاں، تو وہ 20,000 نوکریاں دیں گے. ہاں بالکل. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بنگلہ دیش میں گرامین بینک کا آغاز کیا ایک صاحب نے اور معیشت بدل کے رکھ دی. بالکل صحیح. کیوں ہمارے ہاں جو وہ صوبہ جہاں معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، جو وہاں کیوں نہیں کوئی ایسی ترکیب کی جاتی کہ ان بیچاروں کو نوکریاں کہاں دیں گے؟ کیا وہاں میک ڈونلڈ کے آؤٹ لیٹس بنائیں گے؟ کیا وہاں KFC کے پوائنٹس بنائیں گے؟ میں پھر امریکہ کی طرف جا رہا ہوں، کیا کریں گے یہ لوگ؟ نہیں، معذرت کے ساتھ شاید آپ نے بجٹ نہیں سنا، اس کے اندر انہوں نے کہا یوٹیلیٹی اسٹورز بنائیں گے. 20,000 شاید وہیں پہ آ رہا ہوں. اور پھر بیچیں گے کس کو؟ نہیں تو 20,000 جب وہاں پہ آ گئے تو وہی لوگ خود ہی لے لیں گے، خود ہی خریدیں گے. اور ویسے بھی اب تو جیسے ہمارا ملک جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوٹنے کا دور آنے والا ہے، بیچنے اور خریدنے کی بات تو ختم ہو جائے گی. لیکن کیا یہ 20,000 نوکریاں اگر دے دیتے تو اس پہ تنقید کیوں؟ اس پہ تنقید صرف اس لیے کہ اس کے لیے پھر سبسڈی دینی پڑے گی، جب کیونکہ آؤٹ لیٹ تو وہاں کوئی ہے نہیں. کیوں نہ وہاں کاروبار بچوں کو شروع کرا دیا جائے، ان نوجوانوں کو کوئی ایسی چیز کروائی جائے جہاں اتنی چیز، ریکوڈیک وہاں پہ ہے، وہاں پورٹ ہے، وہاں آپ کے کوئلہ ہے، وہاں آپ آئل نکلتا ہے، دنیا بھر کے معدنیات ہیں. کتنا کچھ وہ نوجوان وہاں کر سکتے ہیں، اور کتنے نوجوان، کتنے قابل نوجوان بھی ہیں وہاں. لیکن کیوں ان کو زمانہ قدیم، زمانہ جاہلیت کے زمانے میں رکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ تو اسی کے حل کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ 20,000 لوگوں کو نوکری دے دی جائے. تو کم از کم نوکری ملنے سے یہ تو ہوگا کہ تنگ دستی ختم ہوگی. یہ وہ بات ہے کہ جب سیلاب آیا تھا تو پورے سندھ کو بھکاری بنا کے رکھ دیا تھا. 1,000 روپے دیں گے، دیے تو تھے، کیسے کیسے دیے تھے اور کہاں کہاں دیے تھے اور کس کس طرح ملے تھے. لیکن اچھا یہ ایک ہمارا یہ بھی ایسا بھی ہوتا جا رہا ہے. سیلاب آیا، وہ ابھی بجٹ اسپیچ میں انہوں نے کہا $10 ارب. $10 ارب بہت رقم ہے جس کے اندر جو ہے نقصان ہوا. اب اس کے اندر 1,000 روپے بھی اگر دے رہے ہیں، یہ حکومت دے دی تو بڑی بات نہیں ہے. میں تو صرف سمپل سی بات کروں گا کہ ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھوکا مرا جا رہا ہوں، میری مدد کیجیے، تو انہوں نے کوئی اشرفی، کوئی دینار نکال کے نہیں دیا. انہوں نے کہا تم کیا جانتے ہو؟ کہتا میں درخت کاٹنا جانتا ہوں، لکڑی کا کام جانتا ہوں. کہا یہ کلہاڑی لو اور یہ رسی لو، جا کے کماؤ.
کیا اس طرف کیوں نہیں جاتے ہیں ہمارے یہاں؟ کیوں ہمیں بھکاری بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں ہماری قوم کو اس طرف لگا دیا کہ لو بیٹا ریڑیاں لو اور کھاؤ اور مزے کرو؟ اچھا، قوم بھی اس پہ راضی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل. آپ نے ابھی اپنے اسی شہر کا چکر لگا لیجیے، بات کہیں اور جا رہی ہے لیکن میں ضرور بتاؤں گا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ایدھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں صاحب، کیا بات ہے. بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں اور میرے اور آپ کے جیسے لوگ جو بکرے کا گوشت خرید نہیں سکتے وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ ہے؟ یہ بھیک کی طرف جا رہی ہے قوم، یہ بالکل تن آسانی کی طرف جا رہی ہے، جفاکشی سے ہٹ رہی ہے. صحیح ہے. اس بات پہ چلیں آپ مان لیا جاتا ہے، لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ وہ چلیں بکرے کا کھلائیں یا مرغی کا کھلائیں یا دمبے کا کھلائیں، چلیں دے تو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو یہ جن کا کام ہے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، روزگار ہو، بے روزگاری ختم ہو، غربت ختم ہو، تو یہ نوبت کیوں آئے؟ تو اس طرح کے ادارے بھی بند ہو جائیں. بہت آسان سی بات ہے. ایک انگریزی کے 2 الفاظ ہیں جو تمام مسائل کا حل ہے. صحیح. پولیٹیکل ول. پولیٹیکل ول کب تک ویٹ کریں گے ہم ویٹ نہیں کریں گے، ہمیں ایسے لیڈرز چننے ہیں جو کہ اچھا پولیٹیکل ول. اچھا مجھے بتائیے قاضی صاحب، جی جی، ماشاءاللہ کافی شعور رکھتے ہیں آپ، کہاں سے آسمان سے اتریں گے؟ اب بات کسی اور طرف نکلے گی پھر میں کروں گا. ہاں بالکل. کیا ہمارے یہاں ووٹنگ کلچر ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ 5 سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت آتی ہے کہ ہم اپنے مطلب کے آدمی کو چن کے وہاں بھیج سکتے ہیں. کیوں نہیں نکلتے گھر سے باہر؟ لیکن جب ووٹ ڈالے جاتے ہیں، جیسے ابھی بھی عمران خان صاحب نے تو یہ کلیم کر دیا کہ 3.5 کروڑ ووٹ جعلی ہیں. اصل میں عوام کو 18 کروڑ عوام نہیں نکل رہی نا. نہیں، عوام کو جعلی ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹ ڈالتا ہے اب تو وہ بھی یہ سوچے گا نا میرے تو ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، وہ کیوں ڈالے گا؟ یہاں سے بیٹھ جائیں گے. اگر یہ سوچ کے کوئی بھی آدمی ووٹ ڈالنے نہ نکلے پھر یعنی اگر ہمارا ووٹنگ کل دیکھیں، جب ہمارے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت آئی ہے اور یہ آہستہ 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 اوپر جائے گی، تو اس کے سب سے پہلی اس کی جو پہلی شرط ہے وہ آپ کا ووٹنگ کلچر ہے. ووٹنگ کلچر جب تمام لوگ نکلیں گے، جب تمام 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ باہر نکلیں گے، لیکن اس میں کینڈیڈیٹ کون ہے؟ بات یہ نا جب آتے ہیں تو کینڈیڈیٹ کون؟ تو یہی ہوتے ہیں نا. اچھا پھر وہی بات ہے، ڈی جے صاحب کینڈیڈیٹ کے اوپر بھی آتے ہیں. امریکہ میں کیا انتخابات کا سسٹم ہے؟ ہمارے پورے پاکستان سے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، شاید دیوانے کا خواب ہے، پورے پاکستان سے 4 آدمی کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ صحیح ہے. وہ 4 لوگ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، 4 لوگ کھڑے ہو جائیں، ابھی میٹل پتہ چل جائے گا. ہم امریکہ کی کاپی کیسے کریں گے؟ امریکہ آرڈر کرے گا تو شاید کر لیں گے، ویسے تو نہیں ہوگا. ویسے نہیں کر سکتے. وہ امریکہ کہے گا ڈرون حملے کرنے تو کر لو. بالکل. اور ہمارے یہ پھر وہی آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ میں آپ کو پھر بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے. لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں نا تو لیڈر بھی یہیں سے ہیں اور وہی لیڈر ہیں جو ہیں. آج اگر یہ پارٹی چھوڑتے ہیں تو اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں، زیادہ سادہ یہ ہوتا ہے، یا کسی کے ساتھ مارج ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نئی شکلیں آتی ہوں. کچھ جگہ ایسے جگہ کراچی میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ آئے، کچھ نئے لیڈر آئے، لیکن آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا پاکستان کی ہم اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے ہیں، ان کی سیٹیں اتنی، ان کی نیکسٹ الیکشن میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کہ نہیں کوئی نیا لیڈر کیسے بنتا ہے ہمارے یہاں؟ لیڈر نہیں، سیاستدان نے کتنے میں بنتا ہے سیاستدان؟ میں تو آپ کو یہ میں سر ایک بات پوچھ رہا ہوں، کتنے میں بنتا ہے؟ کروڑوں میں. کیا میں سیاست میں آ سکتا ہوں؟ نہیں آ سکتا. میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے نا. پھر ووٹ ڈال کے فائدہ کیا؟ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں ووٹ. وہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی زیادہ، جب آپ تمام عوام ووٹنگ کے لیے باہر نکلے گی تو متوسط طبقہ، وہ لوگ جو باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو دردمند دل رکھتے ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے. دیر لگے گی لیکن انشاءاللہ طلوع وہ سورج آپ کا انتظار کر رہا ہے. انشاءاللہ ہماری بھی امید یہی ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں، حکومت نے آئی ایم ایف سے معطل پروگرامز کی بحالی کی امیدیں ختم کر دیں. آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام جو ہے ستمبر میں ختم ہوگا. نیا پروگرام لینے کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ہاں بہت بالکل مکرر صاحب. حکومت نے آئی ایم ایف سے معطل پروگرامز کی بحالی کی امیدیں ختم کر دی. آئی ایم ایف کا توسیع شدہ پروگرام ستمبر میں ختم ہوگا، نیا پروگرام لینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. تو اب ملک کیسے چلے گا؟ ہائے اس پہ تو ایک عدد مجلس اعضا برپا نہ کر دی جائے. ناظرین، قاسم رضا سینئر صحافی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں.